اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم باب دوم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامیت پڑھ رہے تھے، ہم لوگ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں عقیدہ آخرت کے بارے میں۔ یہ ہمارا مین عقیدہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی ملتی ہے۔ بحیثیت مسلمان اس کو ماننا ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے مجھے یقین ہے بہت اچھے طریقے سے سبق کو پڑھا ہوگا، اس کے بارے میں جانا ہوگا، اور وہ تمام چیزیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں اچھی طریقے سے غور و خوض کر لیا ہوگا۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے اس میں ہم نے کتنا عمل کرنا ہے اس سب کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ کتاب کو کھول لیجئے، اپنی پینسلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید کام کر سکیں۔ آئیے روز جواب کے گرد دائرہ لگائیں، مشق شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، قبر میں انسان سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ جی میں نے آپ کو شروع میں یاد دلایا تھا کہ جو قبر میں فرشتے آتے ہیں انسان سے سوال و جواب کرنے، ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، بلکہ اس کے گرد دائرہ لگا لیجئے منکر نکیر کے۔ اب نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے کہ اخروی زندگی پر ایمان رکھنا کہلاتا ہے عقیدہ آخرت۔ نمبر 3، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قرار دیا گیا ہے قبر کو۔ نمبر 4، پل صراط قائم کیا جائے گا دوزخ کے اوپر۔ نمبر 5، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے اچھے اعمال پر۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات کی طرف۔ پہلا سوال ہے عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 17 پر اس کا آپ کو جواب ملے گا۔ پہلے ہی پیراگراف میں آپ اس کی باقاعدہ ہیڈنگ ڈالیں گے، عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ اصطلاح میں اس سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ ایک دوسری زندگی شروع ہوگی جسے اخروی زندگی یا آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اخروی زندگی پر ایمان رکھنے کا نام عقیدہ آخرت ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے شارٹ کوسچن کا۔ اس کے بعد کرتے ہیں سوال نمبر 2 کہ دنیا کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ صفحہ نمبر 17 پر ہی دیکھیے گا، سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ لائن ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آمد کا مقصد اس کی آزمائش ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا آپ صرف ترجمہ لکھیں گے کہ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور وہ بہت غالب بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہاں تک آپ اس کے سوال کا جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 3، حوض کوثر کیا ہے؟ اس سوال کا جواب پیارے بچوں صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے حوض کوثر کی ہیڈنگ کے ساتھ، کہ جنت میں ایک حوض ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ حوض اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں موجود کنکریاں جواہرات اور یاقوت کی مانند ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے نیک امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ سوال نمبر 4 آ جاتا ہے کہ شفاعت کبریٰ کا کیا مطلب ہے؟ جی میرے پیارے بچوں، اسی کے نیچے آپ دیکھیں گے مقام محمود کی ہیڈنگ ہے۔ دراصل یہی شفاعت کبریٰ ہے۔ صفحہ نمبر 18 پر ہی اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جو دراصل مقام شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ خاص اور منفرد اعزاز صرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ روز قیامت جب لوگ اس دن کی سختی اور مصیبت سے پریشان ہوں گے تو وہ باری باری انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ ان کی سفارش حاصل کر سکیں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت سے معذرت کر لیں گے تو لوگ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن سے یعنی کہ حکم سے لوگوں کی سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یا آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ اب سوال نمبر 5 آ جاتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے متعلق
کسی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ لکھیں گے، صفحہ نمبر 18 پر ہی ایک آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے، پھر ہم کریں گے سوالات کے تفصیل سے جواب کی طرف۔ پہلا سوال، قرآن و حدیث کی روشنی میں عقید آخرت کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں۔ تو عقید آخرت کی اہمیت کے بارے میں یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے، صفحہ نمبر 17 پر اس کا جواب موجود ہے۔ دوسرا پیراگراف سے آپ جو ہے اس کی ہیڈنگ بنائیں گے کہ عقید آخرت اسلام کے اہم بنیادی عقائد میں سے اہم عقیدہ، یہاں سے یہ اسٹارٹ ہے۔ اور اس کے بعد قبر، اس کی پہلی منزل، قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے، منکر نکیر، اور اس کے بعد آپ نے اس میں حوالہ دینا ہے قرآن مجید کا، سورۃ الملک کی آیت، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا، اور وہ بہت غالب ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے، یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی آیت آ جائے گی جس کا آپ ترجمہ لکھیں گے، اور اگلا پیج آ جائے گا صفحہ نمبر 18، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے بارے میں فرما دیا کہ جو نیک اعمال والا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، جو برے اعمال والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور سورۃ الانبیاء کی ہی آیت نمبر 47 یہاں پر ترجمہ آپ لکھیں گے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل پر ہوگا، اور حوض کوثر کا جام پلائیں گے اور پینے والے کو سکون اطمینان نصیب ہوگا، یہاں تک لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر آپ لکھیں گے۔ جہاں جہاں پر آپ کو ہیڈنگ کی ضرورت محسوس ہو وہاں پر آپ ہیڈنگ اپنی بھی بنا کر دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ عقید آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے، آپ اس کی مین ہیڈنگ ڈالیں گے جو کہ سب ہیڈنگ ہے، عقید آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اس کے بعد اس میں جتنے پوائنٹس دیے گئے ہیں بچوں، آپ ان کی ایک ایک ہیڈنگ بنائیں گے کہ انسان احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اپنے ہر عمل کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، آخرت پر یقین انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے، شجاعت و استقامت جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں، بڑے ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق سے نہیں ڈرتا، خدا سے مخلوق خدا سے ہمدردی و شفقت کا رویہ رکھتا ہے، احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ اب ان سب کی مکمل ہیڈنگ بنا کر جو ہے اس سوال کا جواب اچھے طریقے سے اپنی کاپیز پر لکھیں گے۔ اور یہ آخری لائن ہے کہ آخرت میں اس کی ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اس سوال کا آخری جو لائن آپ کے پیج نمبر 20 پر موجود ہے، اس میں آپ حاصل کلام کی ہیڈنگ ڈالیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ عقید آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں تاکہ ابدی زندگی کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہاں تک آپ سوال نمبر 2 کا تفصیل سے جواب لکھیں گے۔ اب آپ کے بارے میں یعنی کہ سرگرمیاں برائے طلبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شفاعت رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا حقدار بننے والے اعمال کی آپ نے مکمل فہرست تیار کرنی ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل پر مشتمل چارٹ بنانا ہے۔ ایمان مفصل یقیناً آپ کو یاد ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اسی طرح ایمان مجمل بھی ہے، آپ اس پر ایک چارٹ بنائیں گے، ان پر بیان کی گئی تعلیمات کو اہم نکات کی صورت میں تحریر کریں گے، یعنی کہ جن جن چیزوں پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں وہ ساری درجہ بدرجہ آپ اس میں رائٹ ڈاؤن کریں گے۔ پھر جنت اور جہنم کے بارے میں ایک آیت مبارکہ، ایک مستند حدیث مبارکہ تلاش کر کے لکھیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں گے۔ اب کچھ ہم رہنما اساتذہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ طلبہ کو اسلام میں آخرت کا مفہوم، تصور اور اہمیت کی آپ وضاحت کریں گے۔ تعمیر سیرت میں عقید آخرت کے اجتماعی اثرات کا جائزہ لے کر اپنی عملی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی تلقین کریں گے۔ عقید آخرت کے حوالے سے طلبہ کو احساس ذمہ داری اور جواب دہی کی اہمیت بتائیں گے۔ بچوں نے عقید آخرت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پورے لیکچر کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا
اور اس پر آئندہ زندگی میں عمل بھی کرنے کی ٹھانی ہوگی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا، اس عقیدے پر جمے رہیے گا تاکہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ اسی پیاری بات کے ساتھ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔